بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جس نے ہمارے وجود کو بے شمار انمول نعمتوں سے نواز رکھا ہے. میں ہوں ظفر شیخ اور ایف پی آئی نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا گزرتا ہوا وقت اچھا گزر رہا ہوگا، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ، اور آنے والے وقت کے لیے میں خیر خواہ اور دعا گو ہوں. آج کا پروگرام بہت ہی خوبصورت، اس کی وجہ یہ کہ بہت ہی خوبصورت شخصیات میرے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں، اور ان میں سے ڈینمارک سے ایک ایسی شخصیت کہ جن کا میں دل و جان سے احترام بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہ شخصیت ایسی ہیں، انہوں نے اتنا سارا اپنی زندگی کو مصروف کیا ہوا ہے لوگوں کی خدمات کرنے کے لیے، اور ہر حوالے سے، سماجی حوالے سے کہیں، سیاست کے حوالے سے کہیں، ثقافتی حوالے سے کہیں، یا ایز اے انسانیت اگر کہیں، تو بہت اچھا کام اپنی زندگی کے ساتھ نبھا رہے ہیں. میری مراد ڈنمارک سے خواجہ محمد آصف صاحب، جو کہ سینئر نائب صدر ہیں پاکستان سوسائٹی ڈنمارک میں، اور معلم بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور اپنے کام سے، اپنے کردار سے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو خوش و خرم بھی رکھے اور صحت یاب بھی رکھے. میری دوسری شخصیت سویڈن سے ہمارے پڑوس میں، وہاں سے ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنے پیشہ ورانہ کام کو تو بہت اچھے طریقے سے نبھایا بھی اور نبھا بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آنریبل مجسٹریٹ ہیں سیشن کورٹ میں سویڈن میں. وہ ہمارے ساتھ ہیں کامران انور صاحب. بہت اچھے طریقے سے اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، اور سماجی حوالے سے بھی کہیں، سیاسی حوالے سے بھی کہیں، تو بہت ایکٹیو ہیں. میں ان دونوں شخصیات کو اپنے پروگرام ان سائٹ ود ظفر شیخ میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت آپ کا شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب ڈنمارک سے، اور کامران انور صاحب سویڈن سے. آپ جی، تو بہت سب سے پہلے میں ڈنمارک سے ہی، اپنے گھر سے ہی شروع کرتے ہیں. خواجہ محمد آصف صاحب، خواجہ صاحب، ایک تو آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں کہ ڈنمارک کا انتخاب آپ نے کیوں اور کیسے کیا، اور یہاں آپ نے اپنی پوری زندگی کو بتا رہے ہیں اور نبھا رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے. یہ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں، پھر اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم، اور آپ کی وساطت سے آئی کے پروگرام ان سائٹ میں مدعو کرنے کا بہت بہت شکریہ. سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. جہاں تک آپ نے مجھے بتایا ہے کہ میں نے ڈنمارک کا انتخاب کیوں کیا، تو شیخ صاحب آپ بیان کریں، یہ میرا انتخاب نہیں تھا، یہ وقت کا انتخاب تھا، یہ موقع کا انتخاب تھا، یہ غربت کا انتخاب تھا، اور گھر سے اپنی مٹی کو، اپنی دھرتی کو چھوڑ کر باہر جانے کا جو ہے نا پروگرام تھا. میں جہاں تک میری زندگی کا تعلق ہے، ایک غریب گھرانے سے یا متوسط طبقے کے گھرانے سے رکھتا ہوں، جہاں ہم 8 بہن بھائی اور ایک کمانے والے والد صاحب تھے. لیکن انہوں نے ان کا ایک مقولہ مجھے ساری زندگی میرے لیے رہبر کا کام کرتا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے اگر اولاد کو حق کمائی کے سے پالو گے تو ان میں صالحون بنے گا. الحمدللہ ہم سب بہن بھائیوں میں وہ صالحون تھا. ہم اپنی محنتوں کے ساتھ، اپنی جو لگن کے ساتھ، اور ہم آگے بڑھتے رہے. اور ڈنمارک آنے کا جہاں تک تعلق ہے، ہم گھر سے نکلے تھے انگلینڈ جانے کے لیے، لیکن راستے میں راستہ تبدیل کر دیا اور ہم ٹیولی دیکھنے کے لیے ڈنمارک آ گئے. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا میرا کہ میں جو ہے نا ڈنمارک کیسے پہنچا. اور یہ غالباً ذکر جو ہے 1969 کا ہے، آج سے 52 ایئرز پہلے کا ہے جب میں ڈنمارک میں آیا تھا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیں میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ. کامران انور صاحب فرام سویڈن، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی سن سکتا ہوں آپ کو. جی 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 جی. کامران صاحب بہت شکریہ میرے پروگرام میں دوبارہ تشریف لانے کا، اور اتنے شارٹ ٹائم میں آپ وقت دینے کا بھی بہت بہت شکریہ. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. کامران صاحب، آپ ایک تو انٹرو میں نے یہ عرض بھی کیا کہ آپ میجسٹریٹ ہیں آنریبل ایک سیشن کورٹ میں سویڈن میں. ایک تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو، اور دوسرا آپ پروفیشنلی کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بتائیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
جی بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں شیخ ظفر صاحب کا. ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ کا پروگرام آ رہا ہے, ہم بڑے فالو کرتے ہیں آپ کو, اور بڑے یورپ میں آپ کی اسپیشلی اس پروگرام کی بہت شکریہ. میرا نام کامران انور, سویڈن میں تقریباً مجھے 20 ایئرز ہو. ساری ایجوکیشن جو بھی ہے وہ مطلب میری جو ایف ایس سی وغیرہ سویڈن میں لی ہے. اس وقت میں مینٹیننس انجینئر ہوں سویڈ گیس کمپنی میں, جو آپ کی ڈینمارک کی گیس آ رہی ہے. اور اس وقت الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ معلوموں کے اندر پہلا پاکستانی ہوں جو آنریبل مجسٹریٹ ہے. تو وہ مطلب ہے انشاءاللہ ہم عدالت میں جاتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں. تو یہ میری ہے یہ والی. جی جی یہ میری ٹھیک ٹھیک ہے, انٹروڈکشن ہے. جی چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. میں خواجہ صاحب سے ذرا تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں. خواجہ صاحب آپ ڈنمارک تشریف لائے اور یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا, جیسا آپ نے فرمایا بھی کہ انگلینڈ جانے کے لیے آپ گھر سے نکلے, لیکن وہی بات کہ دانا پانی ڈنمارک نے آپ کو بلا لیا یہاں. اچھا یہاں آ کر یہاں ایک سوسائٹی ہے ہماری, مدر سوسائٹی بھی جس کو کہا جاتا ہے, پاکستان سوسائٹی ڈنمارک, اس کے آپ سینئر نائب صدر ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, اور اس کے بعد سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کیا کچھ کرتے رہے, اور پھر بات کو آگے پھر لے کر چلتے ہیں. جی جی جب میں ڈنمارک میں یہاں پر آیا تو اصل میں جو میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں اپنی جو دھرتی ہے, اپنی جو مٹی ہے, اپنے جو لوگ ہیں ان کا قرض دار ہوں. اگر خداوند کریم نے مجھے خوشحالی سے نوازا تو یہ اس کی جو ہے نا بڑا کرم ہے میرے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. چنانچہ میں نے ہر دم, ہر گھڑی, ہر لمحہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے اپنی دھرتی کا قرضہ اتارنا ہے. تو دھرتی کا قرضہ اتارنے کے سلسلے میں جو میں نے سب سے زیادہ کام کیا وہ یہ تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں. اب لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی. چودھری ولایت خان صاحب جو کسی تعارف کے, جو کسی نام کے محتاج نہیں ہے, وہ پاکستان سوسائٹی بنانے کے چکر میں تھے. میں بھی ان کے ساتھ کرم سے آج پاکستان سوسائٹی کا ڈنکا چاروں اور جو ہے نا بج رہا ہے. پاکستان سوسائٹی نے اب پچھلے 50 سال میں پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے, ہمارے اپنے لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے اتنے پروگرام اور اتنی پاکستانیت پیدا کر دی ہے کہ آج شش کرنے کو دل کرتا ہے. اور یہ سارا جو ہے ہمارا ٹیم ورک ہے, جس میں میاں منیر صاحب ہیں, شیخ ظفر صاحب ہیں, جس میں شوکت علی صاحب ہیں, اور ہمارے دوسرے نوجوان ساتھی. اور یہ سارا کچھ جو ہے ہم مل کر کرتے ہیں, خاص کر اپنے مذہبی تہواروں کو, خاص کر اپنے دینی تہواروں کو, اور اپنے جو ہمارے قومی دن ہیں اس کو اس شوقت سے مناتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے ان کو پتہ چلے یہ ہمارے قومی دن ہے, ایک ورثے کے طور پر ہم ان کو منتقل کر رہے ہیں. جی جناب. ٹھیک ہے. اچھا حاج صاحب, آپ نے میں نے انٹرو میں بھی بتایا کہ آپ استاد بھی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس شعبے کو نبھا رہے ہیں, اور نبھایا بھی آپ نے. اردو کی ترقی کے لیے, اردو کی تعلیم کو آگے اس میں کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ بہت سارا کام کیا. اس حوالے سے کچھ بتائیں ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو. شیخ صاحب آپ کا جو سوال کٹ گیا تھا, مجھے سمجھ نہیں آیا کس حوالے سے, وہ حوالہ صرف مجھے نوٹ کرا دیں. جی 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 حاج صاحب, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ استاد بھی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس شعبے کو نبھایا بھی آپ نے اور نبھا بھی رہے ہیں, اور بہت سارے جی آپ کے شاگرد اس وقت جی مختلف شعبوں میں. اس حوالے سے ذرا آپ بتائیں. جی مجھے اس بات پر بہت زیادہ فخر ہے جی کہ میرے جو شاگرد ہیں اس وقت جو ہے وہ ویریس فیلڈ آف دی لائف جو ہے پوری جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. میں نے گو کہ ان کو مادری زبان پڑھائی ہے, لیکن مادری زبان کا جو تعلق ہے اپنے وطن کے ساتھ ہے, اپنی دھرتی کے ساتھ ہے, اپنی مٹی کا ہے, ان کے ہمارے لوگوں کے ساتھ ہے, ماں باپ کے ساتھ ہے, دادا کے ساتھ ہے.
تو ایک ایسی زبان جو کہ یہاں پر جاری نہیں تھی اس کو جاری کرایا، اس میں کام کیا، ایز اے استاد کام کیا اور کافی عرصہ کام کیا. اور اس میں مجھے جو سب سے زیادہ بھی جاتا ہے، جس پر میں بہت زیادہ خوش بھی ہوں، وہ یہ تھا کہ اردو کمپیوٹر کو رائج کرنے میں ڈنمارک میں اس میں تھوڑا سا حصہ میرا بھی ہے. مجھے محکمہ تعلیم نے انگلینڈ بھیجا، کورس وغیرہ کر لیے، میں وہاں سے اردو کمپیوٹر سیکھ کر آیا. وہ کمپیوٹر کو پھر میں نے پڑھایا، اپنے اساتذہ کو بھی پڑھایا اور انہوں نے سیکھا. انہوں نے آگے جو ہے اس علم کو اپنے بچوں کو پڑھایا. اس طرح ہمارا جو اردو کا ایک جو ہے نا سلسلہ قائم ہو گیا. آج بفضل خدا ہمارے زیادہ تر بچے جو ہے اپنے کلچر کو جانتے ہیں، اپنے ماں باپ کی روایات کو جانتے ہیں، اپنے دادی دادا کی روایات کو جانتے ہیں. اسی زبان کی بدولت وہ پاکستان جاتے ہیں اور ان کا کمیونیکیشن کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد بھی میں ایک آپ کو بتا دوں، جب کہ آج کے حکومت نے جو ہے نا پیسے کی کمی کی وجہ سے جب کچھ کلاسیں کی ہیں تو کچھ اساتذہ ہمارے سامنے ہم سے بھی زیادہ جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں. ان میں ایک نیک نامی والا نام جو ہے سائقہ رضی کا ہے، جنہوں نے اسکول بنانے کے بجائے ایک ادارہ بنا دیا ہے بچوں کو اردو سکھانے کے لیے، بچوں کو اپنا کلچر بتانے کے لیے، بڑوں کے لیے. تو میں اس بات پر بے انتہا خوش ہوں کہ ہم نے اپنا جو فرض تھا اپنے ملک اور قوم کی طرف سے، اپنی دھرتی کی طرف سے، اپنے وطن کی طرف سے تو بخوبی نبھایا. گو کہ ہمیں اس کی تنخواہ ملتی تھی، لیکن ہم نے اس کو جو ہے نا ایک فرض سمجھ کر یہ کام کیا. اور آج ہمارے جو شاگرد ہیں وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں. اللہ ان کو زندگی، تندرستی اور صحت دے، وہ اور بھی ترقی کرے. ایک باپ کے لیے، ایک استاد کے لیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوتی کہ ان کے شاگرد جو ہے وہ دنیا میں عروج حاصل کریں. جی ٹھیک ہے، میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. خالد صاحب، کامران انور صاحب، آپ نے جیسا یہ فرمایا کہ مینٹیننس انجینئر ہے گیس ڈپارٹمنٹ میں، جو کہ ہمیں بھی یہاں ڈنمارک میں بھی میسر ہوتی ہے. تو آپ یہ جب چاہیں تو ہماری گیس کاٹ سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی پریشانی. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جو ایک برننگ ایشو جس کا کہہ لیں کہ ایک بدنام ڈنمارک اور بدنام مانا ایک راسموس پیلوڈن، یہ ایک ڈینش مرد ہے جس نے یہ سلسلہ شروع کیا قرآن پاک کی نعوذ باللہ رخصتی کرنے کے حوالے سے، اور اس نے انتخاب کیا سویڈن کا. پہلے وہ ڈنمارک میں بہت زیادہ اس سے، لیکن سویڈش حکومت نے اس کو اس کی اجازت نہیں دی اور پابندی لگا دی، بلکہ 2 سال کے لیے. اس حوالے سے تھوڑی تفصیل بتائیں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو، یہ کیسے یہ واقعہ ہوا؟ جی بالکل شیخ صاحب، پہلے تو بہت اچھا، یہ اس وقت یعنی پوری دنیا میں یہ ایشو جا رہا ہے. یعنی یہ مطلب ہے، میں آتا ہوں اس کا مطلب پہلے اپنی میں دل کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جو اس نے ہمارے دل کے اندر، مجھے ایسے لگتا ہے تمام مسلمانوں کو، کیونکہ قرآن سب کا ہے، کوئی ایک کا نہیں ہے، فرقے کا نہیں ہے. جو قرآن ہے وہ اس بندے نے اگر وہ پڑھ لیتا اس کا، وہ اس کو اس پہ وہ پڑھتا، وہ اس کو اسٹڈی کرتا، تو میں سمجھتا ہوں یہ نوبت آنی نہیں تھی. اس نے ایسے لگتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر جیسے کیلی ٹھوک دی، اس نے یہ ٹھوکا ہے. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو پھر ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. یہ راسموس جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ڈینش پارٹی کا ہے، ڈنمارک کا ہے. تو اور ایک سویڈن میں ایک ہے ڈان پارکر، وہ ایک اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں آرٹسٹ ہوں، اسٹریٹ آرٹسٹ ہوں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ڈیفرنٹ لوگ جاتے ہیں کوئی دیوار پہ لکھتے ہیں، اس نے پھر یہاں پر پولیس کے اس کے لیے اپلائی کیا کہ مجھے اجازت نامہ دیا جائے. تو اس پہ اس کی اجازت نامے پہ یہاں کی پولیس نے بہت اچھا کیا کہ جو امام تھے مسجدوں کے، ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز تھیں اسلامک اسپیشلی، ان سے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے فریڈم آف سپیچ کے ڈرامے کے اندر. تو بھائی فریڈم آف سپیچ ہے، سب کا رائٹ ہے، ہر کوئی اپنی بات کرے، اپنی کچھ کرے، بالکل ٹھیک ہے، میں اس چیز کی ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے ہر انسان. لیکن اس کی آڑ میں آپ لوگوں کو مطلب ہے نفرت، ایک لوگوں کو
مطلب ہے کئی ارب مسلمانوں کو آپ تکلیف دیں، اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. تو یہاں کے ہر جتنی بھی آرگنائزیشن تھی، یہاں تک کہ میں پاکستان امن کلچر سوسائٹی کا ایز اے پریزیڈنٹ، ہم نے خود ایک بہت بڑا مطلب ہے لکھ کر پولیس کو بھیجا. اس میں 2-3 پوائنٹس ہم نے ایشو اٹھائے. ہم نے کہا وی ریسپیکٹ آل فریڈم آف سپیچ، کہ ہم بالکل ہم اظہار رائے کی بالکل ساتھ ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کو بے حرمتی کرنا یہ اظہار رائے میں تو نہیں آتا. آپ پھر اس کے علاوہ جو بدنام کی ہوگی سویڈن کی، تو پوری دنیا میں اس کو بدنام کی ہوگی. تو ہم نے یہ 2-3 پوائنٹ بھیجے، لیکن اللہ کا اتنا احسان ہوا کہ پولیس نے اس کی اجازت نامے کو ریجیکٹ کر دیا کہ بھی مسجد کے سامنے آپ کو پتہ ہے 28 کو 9ویں، یعنی جو یورپ میں 9 محرم الحرام تھی، تو اس کی وجہ سے وہ مطلب ہے، اور جمعے والے دن جب نکلیں گے اس نے وہ کرنا تھا. اور یہاں تک کہ اس انسان نے مطلب ہے یہ بات کی کہ میں اس کو جلا کے پھر اس کے کاغذ پہ میں جو سور ہے وہ میں رکھے، یعنی اس کی آپ تھنکنگ دیکھیں اس ڈینش کی، کہ اس بارے میں انہوں نے بات کی. لیکن سویڈن نے اس کو بالکل ختم کیا. پھر اس نے دوبارہ اپلائی کیا کہ دوسری جگہ پہ، کیونکہ یہ مسجد اس نے کہا مجھے دوسری جگہ پہ کرنے دو. تو اللہ کا اتنا احسان ہوا کہ تو دوبارہ بھی اس کو ریجیکٹ ہو گئی. تو جب وہاں سے جو ہے یہ راسمس جو ہے آپ کا یہ پل جو پہ آیا، یہاں سے پکڑا گیا، اس کو دوبارہ اس کو پکڑ کے انہوں نے اس وقت ڈپورٹ کیا اور 2 سال کے لیے اس پہ بندی لگا دی. لیکن 3 ڈینش کے لوگ جو وہاں کے تھے، جو مطلب ہے اس کے چیلے آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں شیطان لوگ کہہ سکتے ہیں، وہ روزن گوڈ آتے ہیں اور وہ آ کے چپکے سے گاڑی کے اندر، اور وہ مطلب ہے قرآن کو رکھ کر اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، اور چپکے سے اس کی مووی بناتے ہیں، سوشل میڈیا پہ رکھتے ہیں. پھر ستور تھوریت پہ چلے جاتے ہیں. یہاں پر ایک ستور تھوریت ایک علاقہ ہے جس کو آپ میدان جسے منڈی کہہ سکتے ہیں، یعنی جہاں گیدرنگ پلیس ہو سکتی ہے. وہاں پر انہوں نے بڑے بڑے اسلام کے بارے میں، لیکن پولیس نے انہیں وہاں سے بھی پکڑا، اور ان کو پکڑ کے اس کو پولیس نے جو آپ کو بتایا وہ لے کے پھر دوبارہ اس کو ڈینمارک کے حوالے کر دیا کہ وہ لوگ بھی ڈینش تھے. جس سے بہت بڑی بات ہوئی. مطلب ہے یہاں پر جو وہ چاہتا تھا کہ بھی لوگوں کو میں پرووک کروں، ان کے جذبات سے کروں، کیونکہ ہماری جو ہے جو زندگی کا دار و مدار، ہمارا جو مرنا، ہمارے شادیاں، ہماری زندگی بسر کرنا، سروائیو کرنا، ہم اسلام کے ہمارے انڈر ہیں، ہر چیز ہم اسلام کے فالوور ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. تو یہ اس چیز کو اس نے ہمیں پرووک کیا. تو یہاں پر بہت بڑے مسئلے ہو گئے. آپ کو پتا ہے روزن گوڈ جو علاقہ ہے، یہ یہاں پر موسٹلی فارنر لوگ ہیں، وہ باہر نکل آئے، انہوں نے پوری روڈ کو بلاک کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہمارے جذبات کے ساتھ تم نے کھیلا ہے. تو پھر مطلب ہے ڈیفرنٹ لوگ بھی تھے. پھر لوگوں پہ وہاں پولیس آ گئی، تو پولیس پہ انہوں نے پھر وہ پتھر مارنا شروع کر دیے. پھر وہ پولیس کی گاڑیاں آ گئی، کسی نے پولیس کو گاڑیوں کو آگ لگا دی. پھر یہاں پر بہت سے لوگ آ گئے، امام آ گئے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے لوگ آ گئے. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ دیکھیں، یہ جو اسلام جو ہے نا ہمارا، اس چیز کا بالکل قائل نہیں ہے کہ آپ یہ کریں نا، یہ بالکل اسلام نہیں کرتا ہے. اور مجھے امید ہے اللہ سے کہ بھئی ہاں اب یہ اور بھی زیادہ اسلام یہاں پر ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو اور بھی ہٹائیں، قرآن کی اس پہ عمل کریں، قرآن کی باتوں پہ، اور اس کو اور قرآن کو اور زیادہ ہم یہاں پر پرومیننٹ کریں. پھر یہاں پر بہت سی یعنی مسئلے ہوئے، جو اسپیشلی جو لوگ تھے، ہم نے جو لوگوں کو جتنا سمجھاتا جو یوتھ تھی جو یہاں کی، وہ پھٹ پڑی، جیسے دل ہمارے پھٹ پڑے. تو بہت بڑا یہاں پر مسئلہ ہوا. لوگوں نے کئی گاڑیاں جل گئیں، کئی مطلب ہے پولیس نے جو ہے کوئی زیادہ مطلب ہے اتنا نہیں کیا. پولیس کو بھی مارا گیا، گاڑیاں مطلب ہے پولیس کی گاڑیوں میں پتھراؤ بھی ہوا. اس کے بعد پھر بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے پھر مطلب کچھ عرصے تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چلے گئے. یہ واقعہ ہوا جمعے والے دن 28 اگست کو. پھر 29 اگست کو سیچرڈے والے دن دوبارہ رات کو لوگ آ گئے، اور وہ دوبارہ بھی ہونے لگا، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا جمعے والے دن تھا. لیکن ایک چیز بہت بری ہوئی کہ کسی شر پسند نے یہاں پر سکول کو آگ لگا دی. اب وہ سکول کو جو آگ لگائی، وہ اتنا بڑا وہ سکول تھا، وہ اتنا جلا کہ جس سے پورے شہر میں یعنی دھواں وغیرہ بہت زیادہ یہ چیز ہوئی. لیکن ہم ابھی بھی یہ انشاءاللہ وہ مطلب ہے کہیں گے کہ ہم سب سے یہ میری التجا بھی ہے، اور آپ کے ماشاءاللہ پروگرام سے جو بھی دیکھ رہے ہیں، کہ سارے مسلمان، ہمیں پتہ ہے ہم رو رہے ہیں، ہمارا دل اندر سے پھوٹ کے مطلب ہے ٹوٹ چکا ہے. لیکن
ہمیں اسلام جو سکھاتا ہے وہ ایک حکمت کا ہمارا ریلیجن ہے. اسلام کا مطلب ہے کہ امن ہم کریں, لوگوں سے اچھا برتاؤ کریں. اور میں سب کو میں کہتا ہوں جیسے ہم نے کہ ہم اور بھی قرآن پڑھیں اور یہ آپ تبلیغ کریں کہ بھی لوگوں کو کہ اور زیادہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش. اور مجھے اللہ سے امید بھی اور انشاءاللہ اللہ غفور رحیم ہے کہ جس بندے نے یہ کام کیا میں اس کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی قرآن پڑھے اور وہ پھر قرآن پڑھ کے پھر ہم سے بات کرے کہ کیا چیز اس میں کیا چیز ہے جو آپ کو اتنی آپ اس کے اگینسٹ, اس کی وجہ کیا ہے. جی شیخ صاحب. اچھا کامران صاحب اور خواجہ آصف صاحب آپ کو بھی میں شامل گفتگو کروں گا, آپ بھی سن رہے ہیں میری عرض کو. اچھا یورپین یونین نے پچھلے دنوں ایک خبر میں دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک قانون پاس کر دیا ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے بھی اور کوئی بھی اشتعال انگیز مواد اگر کوئی اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے یا اپنے الفاظ سے بیان کرتا ہے تو اس پہ سخت قسم کی پابندی ہوگی. اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو خواجہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈنمارک یا سویڈن نے جو اقدام کیا ہے وہ تو اچھا کیا ہے, لیکن ہمارے یہاں ڈنمارک والے یہ کیوں سوئے ہوئے ہیں اس حوالے سے؟ خواجہ صاحب. جی آپ شیخ صاحب, جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, اب آ رہی ہے آپ خواجہ صاحب کو میری کی آواز؟ دیکھیں جی یہ کام آج سے تو شروع نہیں ہوا, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اب یہ والے اس کو بنا لیا ہے. ابھی یونین نے اور جو ہے نا ای ایف کی جو انہوں نے تو پاس کر دیا ہوا ہے کسی مذہب کو, ایون کہ یو این نے پاس کر دیا ہوا ہے کسی مذہب میں مخلط جو ہے جس کی دل آزاری ہو وہ نہیں کرنا چاہیے. اب جو کچھ انڈیویجول لوگ ہیں, شیطان لوگ ہیں, اب دیکھیں دنیا میں شیطان بھی تو ایک ہی ہے نا جو کہ آگے شیطان پروڈیوس کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ شیطان جو پروڈیوس ہو رہے ہیں ان کے لیے یہی طریقہ, جیسے ابھی کامران صاحب نے بتایا تھا کہ کم سے کم جو ہے نا وہ قرآن کھول کر اس کا متن تو پڑھ لے. جس نے آج تک قرآن کی بے حرمتی کی تھی, لیکن اگر انہوں نے قرآن پڑھ لیا تھا تو وہ مسلمان ہو گئے تھے. ہالینڈ کا جو ڈائریکٹر تھا جس نے اس پر رسول پاک پر فلم بنائی تھی, اس نے قرآن کو پڑھا تو وہ مسلمان ہو گیا. یہ کہتے ہیں انہوں نے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں. یہ علم حاصل نہیں کرتے, صرف جو ہے نا اپنے مفاد کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, اللہ کے فضل اور کرم سے اس کو کچھ نہیں ہوگا. یہ وقتی تکلیف ہے, بہت زیادہ تکلیف ہے اس بات کی, لیکن انشاءاللہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جی کامران صاحب. اچھا جی, اللہ کرے گا آنے والا وقت ان تمام پریشانیوں اور آفتوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا اور اس طرح کے آئندہ واقعات نہیں ہونے چاہیے. انشاءاللہ رکھے گا. جی خواجہ صاحب, مجھے پتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو بہت زیادہ مصروف کیا ہوا ہے سماجی کاموں میں, فلاحی کاموں میں, اور اس سلسلے میں آپ یہاں تو بہت زیادہ جتنی بھی تنظیمات ہیں جو فلاحی حوالے رفاع عامہ کے لیے پاکستان کے لیے اور یہاں بھی کام کر رہی ہیں, اور اس میں بڑے آپ پیش ہوتے ہیں اور بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. ایک تو ان کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ ایک کون سی تنظیمات کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر پاکستان بھی آپ جاتے ہیں, ہر سال میں ایک دفعہ آپ جاتے ہیں 3-4 مہینوں کے لیے یا زیادہ عرصے کے لیے بھی, تو وہاں جا کر بھی آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں رفاعی کاموں میں. تو یہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو ذرا بتائیں کہ کیا کچھ کر رہے ہیں آپ. دیکھیے جی کہ میری جو اپنا مدر سوسائٹی ہے وہ تو پاکستان سوسائٹی ہے, لیکن پینشن کے بعد میں نے جوائن کیا ہے آئی ایس کے کا مطلب ہے انڈوانڈرا سینئر کلب. وہ لوگ جو کہ یہاں سے پینشن لے کر فارغ ہو گئے ہیں, جو فارغ البال ہیں اور خوشحال ہیں, انہوں نے اپنی جو ہے نا تنظیم بنائی ہوئی ہے. تو اللہ کے فضل کرم سے میں ان کے میں بھی شامل ہوں. پھر وہ طریقے کشمیر ڈنمارک, اس میں تو میں آج سے نہیں, پچھلے جو ہے نا کم سے کم جو ہے نا 60 سال سے لگا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ میں نے ہیلپنگ کمیونٹی کے ساتھ کام کی. اور اس کے علاوہ میرا یہ ایمان ہے کہ جو بھی ہمارے پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے, تعلیم کے لیے
सेहत के लिए, पाकिस्तानी लोगों की सेहत काम करेगा, हमारी मदद उनको गैर मशरूत जो है वो मिलती रहेगी। चुनाचे इस सिलसिले में जो मैं पाकिस्तान गया था शेख साहब, मैं 6 महीने रहा हूँ। कोरोना का पूरा पीरियड मैंने वहां पर गुजारा है। जो मैंने हालात देखे हैं लोगों के लॉकडाउन की वजह से, तो मैंने यहाँ अपने दोस्तों को लिखा, उन्होंने मुझे तौर पर जो है ना रमजान पैकेज के लिए और कोरोना पैकेज के लिए उन्होंने मुझे फौरी तौर पर 25 लाख रुपया प्रोवाइड किया। 25 लाख रुपया। तो ये ISK के बैनर के नीचे, ISK के बैनर के नीचे 25 लाख रुपए, जिनमें हम शेख साहब 16 लाख रुपए का जो था वो तकसीम किया। राशन तकसीम करने का ये तरीका कार था कि इलाके में हमने टीमें बना दी हुई, और वो सफेद पोशों को जो बोलते नहीं है, मांगते नहीं है, उनको ढूंढ कर उनको राशन पहुंचाए। और मेरा ये काम था जिनको राशन मिल गया था उनको रीचेक करना। उन दिनों मेरे पाँव में, ईमानदाराना बात है, ये खुद सीधा समझिए, मेरे पाँव में छाले पड़ गए हुए थे। लेकिन मैं इस बात पर खुश था, जब रात को लेटता था तो मैं ये सोचता था खुदावंद करीम ने आज मुझे एक नेकी और करने का जो है ना तौफीक दी है। इसके बाद रमजान पैकेज को हुआ, 16 लाख ने पैकेज दिया रमजान में अपने सफेद पोश साथियों को, और ये हमारे साथी हैं, इनकी जिम्मेदारी खुदावंद करीम ने हम पर लगाई है और हम इसको बाअसल तरीके से पूरा कर रहे हैं। और ये उसके था नकद रकूम की तकसीम, नकद रकम देने का तरीका कार। जिस खानदान में 2 या 3 लोग होते, हम उनको 3000 रुपया नकद देते थे, और जिसका होते थे उसको 5000। अगर कोई क्रोनिक खानदान है, जैसे कैंसर हो गया, दूसरा आ गया, उसको हम 10,000 रुपया देते थे। इस तरह हमने शेख साहब इस 6 महीने में 24 लाख रुपए का काम किया। और मैं ही नहीं कर रहा था शेख साहब, यहाँ पर मुख्तलिफ का काम कर रहे हैं मुख्तलिफ। और पाकिस्तानियों में ये बहुत ज्यादा खूबी है कि जब कोई नाजुक वक्त आ जाता है तो हम शीरो शिकर की तरह जो है मिलकर काम करते हैं। अल्लाह के फजल और करम से वो मुश्किल वक्त भी निकल गया है, उन लोगों का मुश्किल वक्त पास हो गया है, और हमने भी अपना जो फर्ज खुदावंद करीम की तरफ पर जो है ना वदीयत किया गया था, हम पर जो लगाया गया था, हमने उसको अच्छी तरह पास किया है। लेकिन यहाँ पर शेख साहब, अगर आपकी इजाजत हो, अगर सवाल लंबा ना हो रहा हो, तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। यहाँ की तंजीम को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पर पैसे इकट्ठे करते हैं, और पैसे इकट्ठे करने के बाद वहां किसी NGO को पैसे दे देते हैं। NGO वो लोग हैं जिनके पास जो है शेख साहब जो बड़ी बड़ी गाड़ियों मालक है। अब जब आप ये पाकिस्तान, डेनमार्क में या स्वीडन में रेड क्रॉस का जो है ना आप बजट देखते हैं, तो अपने बजट का 60 से 70% जो है ना वो उस पर इंतजामिया पर लगाते हैं। लोगों पर 30-35% जो है ना वो बजट जाता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं, अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपया इकट्ठा करें तो वो 1 लाख रुपया लोगों को जाए, उसमें कोई जो है ना फीस नहीं होनी चाहिए। यहाँ जब आप NGO को भेजते हैं से, तो वो क्या करते हैं, वो अपना खर्च निकालते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन की फीस लेते हैं। फिर शेख साहब मुझे बात बता दें कि वो किन को तकसीम है, हमारे पास कोई नामो निशान नहीं होता। इसलिए मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगा हूं, आप भी उसमें इंशाल्लाह शामिल होंगे। अपनी धरती, अपना कूचा, अपने लोग। आप अगर लाला मूसा में रहते हैं तो सबसे पहले जो हक है आप पर, वो लाला मूसा के लोगों का हक है। इसके बाद जो है ना जेलम का आता है, उसके बाद जो है ना दूसरे लोगों का आता है। सबसे पहले आपका लोगों का जो हक है आप पर, वो है कि आप उनको जो है ना उनकी गुर्बत दूर करें। इसलिए मैं कहता हूं, आप जितने भी पैसे करें, इलाके से मुतल्लिका लोग छोटी सोसाइटियां बना लें और अल्लाह के नाम पर अपने इलाके को स्टैब्लिश करें। ये मैं जो है ना अब नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूं कि अपनी धरती, अपना कूचा, अपने लोग। तो इस पर मैं काम भी कर रहा हूं, इस पर मुझे आपकी मदद की भी जरूरत होगी इंशाल्लाह। ठीक है।
خالد صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا اور میرے ذہن میں ایک جی ایک رائے ہے وہ میں پیش کرنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے میں اس میں اپنی جگہ پہ ذاتی میری رائے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اچھا کامران انور صاحب، جی انشاءاللہ. یہ سارا واقعہ جو سویڈن میں رونما ہوا، اور اس پہ ایک تو یہ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے تو یہ اچھا اقدام دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے اجازت نہیں دی اس ملعون کو، لیکن وہاں کے تارکین وطن بشمول پاکستانی یا مسلمان تو شامل ہیں اس میں، لیکن باقی تارکین وطن اور وہاں کے مقامی باشندے جو ہیں سویڈش، ان کا کیسا رد عمل تھا اس واقعے پر؟ جی بہت اچھا. آپ نے میں تھوڑا آپ کی بالکل ایک جو آپ نے وہ کوشچن پوچھا. پہلے تو نمبر ایک بہت اچھی بات ہے، اپریشیٹ جہاں پر کرنا چاہیے سویڈش گورنمنٹ کو، وہاں پہ اپریشیٹ کریں، وہ انہوں نے اجازت نہیں دی. پھر سب سے اچھی بات ہے جو وہ راسمس جو ہے شیطان، وہ جب آ رہا تھا اس کو بارڈر پہ پکڑا، وہاں باقاعدہ پولیس اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کی پوری انہوں نے فالو اپ کی، اس کو کیا. پھر اس کو انہوں نے اسی وقت 2 سال کی پابندی لگائی. یعنی میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی جو اپریشیٹ کرنا چاہیے سویڈش گورنمنٹ کو، وہ بہت اچھی بات ہے. مطلب ہے وہ ان کا نا بنتا ہے. تو دوسری بات آپ نے کہی کہ یہاں کے یعنی پاکستانی جو ہماری کمیونٹی، ہم نے جو مطلب ہے تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہے اگر کمپیئر کریں ٹو کوپن ہیگن، کیونکہ مالمو جو ہے وہ ایک سویڈن کا تیسرا ہے، اتنے زیادہ پاکستانی کوپن ہیگن میں تو ماشاءاللہ بہت بڑے پیمانے میں پاکستانی ہیں. تو صاف ظاہر ہے یہاں پر ہم نے باقاعدہ ایک پولیس سے ڈائلاگ کیا، ہم نے پھر وہ مطلب انہیں تھوڑا ایکسپلین بھی کیا، اور وہ اس چیز سے مطلب آلریڈی انہیں پتا تھا، ان کو انفارمیشن تھی، انہوں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے آلریڈی اپنی کنورسیشن کی ہوئی تھی، بات چیت ان کی بھی تھی، جو انہوں نے اتنا بڑا اس کا اٹھایا اقدام وہ انہوں نے کی. اگر سویڈش گورنمنٹ اپنے یعنی سامنے پروٹیکشن میں یہ کام کرتی تو پھر تو ہم سمجھتے کہ یہ بہت مطلب ہے گورنمنٹ انوالو ہے، لیکن گورنمنٹ انوالو نہیں تھی. یہاں تک کہ یہاں پولیس کے بندے آئے، انہوں نے باقاعدہ مسجد میں وزٹ کیا، یہاں کی جو میئر ہے اس نے وزٹ کیا، اور یہاں تک کہ میں یہ کہوں گا کہ جو لوکل تھے سویڈش، وہ بھی یعنی آپ کو پتا گندے انڈے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جو لوکل تھے سویڈش یہاں کے، یہاں تک کہ باقاعدہ جو چرچ والے جو انہوں نے تھے، انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا، انہوں نے بھی پولیس کو وہاں پر بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے یہاں پر کہ بھائی آپ یہ اس چیز سے اوائڈ کریں. لیکن بہت اچھا بات. اور یہ ایک جب یہ اس طرح آگ لگنا شروع ہو گئی، یکدم آگ نے مطلب ہے لوگ بالکل جیسے کہتے ہیں کہ دماغ ان کا بالکل مطلب ہے کام کرنا چھوڑ گیا، اور صاف ظاہر ہے ہر مسلمان کا اس طرح ہی ہوتا ہے اگر یہ جو ایکٹ آتا ہے. لیکن یہاں کے میں کہتا ہوں بہت جو ہمارے اسد ایاز صاحب ہیں یہاں پر اسلامک سینٹر، جو پورے اسکینڈینیویا آپ کو پتا ہے جس میں ڈنمارک، سویڈن، ناروے، فن لینڈ، آئس لینڈ، جی یہ جتنے بھی ہیں ان کی سب سے بڑی مسجد مالمو میں ہے رقبے کے لحاظ سے. ان کے ماشاءاللہ جو ہیں ہمارے ان کے جو پریزیڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ پاکستانی ہے، اسد ایاز صاحب. ان کی بڑی اچھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اس کی اگینسٹ ہیں، ہم جو ہے ریسزم کے اگینسٹ ہے، ہم اسلاموفوبیا کے اگینسٹ ہیں، ہم اینٹی سیمیٹزم اس کی اگینسٹ ہے، اور ہمارا جو ریلیجن ہے، ہمارا دین ہے جو وہ اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب ہے پیس، ایک یعنی بھائی چارہ. ہم بالکل اس چیز کو ہم ساتھ نہیں دیتے جنہوں نے آگ لگائی، جنہوں نے اسکولوں کو آگ لگائی، جنہوں نے گاڑیوں کو آگ لگائی، پولیس کو یعنی کیا. لیکن اس کی مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی، جب یہ چیزیں شروع ہوئی، انفارمیشن شروع ہوئی، تو پولیس اتوار والے دن جب آئی تو لوگوں نے پولیس کو پھول دیے، لوگوں نے پولیس کی گاڑیوں پہ پھول رکھے کہ آپ کا یہ بہت اچھا یعنی یہ کیا کہ آپ نے اس بندے کو پکڑا اور اس بندے کو واپس کیا، اور جب اس نے دوبارہ یہ حرکت وہاں پر سوریت پہ کرنے کی کوشش کی، پھر بھی آپ نے جو دوسرے جو اس کے 3 چیلے شیطان آئے ہوئے تھے ان کو پکڑ کے انہوں نے مطلب ہے واپس کیا. تو یہ چیز جب لوگوں کو ٹائم لگا تھوڑا سا مطلب ہے یہ ہوا کہ بھئی جب انہیں سمجھ آئی، جب یہاں کے جو ہمارے بہت اچھے، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو مسلمان کمیونٹی جتنی بھی ہے سب، کیونکہ قرآن سب کا ہے، تو وہ انہوں نے پھر لوگوں کو ایکسپلین کیا، یوتھ کو اسپیشلی جب ایکسپلین کیا تو معاملہ ابھی انڈر کنٹرول ہے.
اب بھی آپ کو پتا ہے کہ تقریرات جب بھی تھوڑی سی شام ہوتی ہے تو ڈرون جو پولیس جو ہے وہ آج کل جو ڈرون سے ہی پورا اس کا وہ کر رہی ہے، ہماری حفاظت جو کر رہی ہے، جو کنٹرول کر رہی ہے ڈرون سے. اور موسٹلی جگہوں پر جو ہے وہ پولیس کھڑی ہے کہ کوئی بھی اسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. اور ہیلی کاپٹر بھی آپ کو پتا ہے وہ بھی آ کے مطلب دیکھتا ہے. مطلب اس وقت انڈر کنٹرول ہے سچویشن معلوموں میں. جی ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات اگر ان فیوچر اللہ نہ کرے کوئی طرح ہو، تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی، خاص طور پہ پاکستانی اور مسلم کمیونٹی، اگر ان واقعات کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہ کرے، مثال کے طور پر اگر کہیں یہ واقعہ ہوتا ہے تو باقی تارکین وطن جو دوسری کمیونٹی ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس حوالے سے بات ہو رہی ہے کافی سارے لوگوں کو. اور اگر ہمارے لوگ جتنے بھی مسلم کمیونٹی اس طرح کے واقعات اگر کہیں ہوں تو وہاں جا کے جم گٹھا بنا لیتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہجوم بن جاتا ہے اور وہ پھر واقعہ جو زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، اگر اس کو اگنور کیا جائے اس طرح کے واقعات کو، تو کیا یہ ایک اچھا نتیجہ نہیں نکلتا اس کا؟ بالکل. ایک دیکھیں پہلے تو ہر جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، مطلب ہے جو بھی پرابلم ہوتا ہے، سب سے پہلے بندہ جب سلوشن کے بارے میں جب سوچتا ہے تو بندہ پھر پہلے اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کہاں پر کون سی چیز سٹک ہے، کہاں پر کوئی سی چیز خراب ہے یا کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے نا، اس کو پھر ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو آگے پھر آہستہ آہستہ آپ کو بتائیں کہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور صحیح ہے. بالکل آپ کی بات شیخ صاحب، مجھے بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ جو ان کا مقصد تھا نا، ان کا مقصد تھا کہ ہمیں پرووک کرنا، ان کا مقصد تھا ہمیں جھٹکے دینا، میں تو کہوں گا ہمیں دل کے جھٹکے دینا. ان کا یہ مقصد تھا. ان کے مقصد میں انہوں نے یہی چیز کی، مقصد پہ آ کے جب لوگ بالکل یعنی پرووک ہو گئے، طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، یہی چیز وہ چاہتے تھے، جس کے لیے بہت سی یعنی جو امام تھے ہمارے، جو موسٹلی پاکستانی کمیونٹی کے، جو میں خود بھی مطلب ہے بہت سے لوگوں کو ہم نے کیا، لیکن جو ہم نے یہی بات پولیس کو بھی کہی تھی کہ دیکھیں شیخ صاحب، آپ مجھے اگر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یا کسی اور کو کہہ سکتا ہوں ایکس وائی زیڈ، لیکن ہر بندہ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے نا. ہم ہر بندے کو کہہ سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو وہ باقی پھر اس کا میٹر ہے. تو یہ چیز کرنا بالکل صحیح نہیں تھا. جیسے آپ پرووک ہو گئے، وہ یہی چیز تو چاہتے تھے. اتنا بڑا اسکول جل گیا جی، جو بہت بڑا، کئی اس کے پیسوں بھی ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، ہمارے ہی پیسوں سے وہ بنا ہے. اور ایک قسم کی، اور پھر جو موسٹلی سویڈش جو میں نے میری جو ہے دوست وغیرہ ہے، جو ان سے میری کنورسیشن ہوئی، انہوں نے کہا دیکھیں جب آپ کا یہ ایکٹ کا شروع سے لے کر اب تک ہم نے آپ کی سپورٹ کی، لیکن جب آپ نے پولیس پہ پتھر ڈالنے شروع کر دیے، اسکول جلا دیے، گاڑیاں جل گئیں، سائیکل جل گئے، ٹائر اٹھا لیے، روڈیں ہو گئی، کئی پولیس زخمی ہو گئے، مطلب اس طرح ہم آپ کا پھر ساتھ کیسے دیں نا. یہ پھر یعنی کراس، یو ہیو ٹو کراس دی بارڈر لائن. یہ چیز مطلب ہے، میں خود بھی میں نے یہ بات کی کہ یہ چیز ایکٹ ٹھیک نہیں تھا، یہ غلط تھا. لیکن دوسری پرسپیکٹیو سے بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ دو رائے قسم کے لوگ ہیں، میں صرف ایکسپلین کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مزہ چکھا دیا ہے، اب یہ دوبارہ اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ اب ان کو کانسیکوینس کا پتہ لگ گیا ہے، اب وہ مطلب ہے اس طرح سے دوبارہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو ایکسٹریمسٹ کے جو لوگ ہیں، جن کی مینٹیلٹی ہے، جو سویڈش جو کہہ سکتے ہیں، وہ اس چیز کو کیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہیں فارنر لوگ، یہاں کے مسلمان لوگ ہیں جو طیش میں آتے ہیں، جو مطلب ہے نعرے لگاتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ اس چیز سے. اور پلس جو مطلب ہے رائٹ ونگ یعنی دائیں ہاتھ کی جماعت ہے، وہ اس چیز سے کیش کرتی ہیں اس چیز کو. وہ کہتی ہیں کہ دیکھو سوشل ڈیموکریٹ جیسے حکومت ہے سویڈن کی، جو ایک لیفٹ ونگ ہے اور فارنرز کے لیے بھی بہتر ہے، اسلام کے لیے بھی بہتر ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ ہر ریلیجن ہمارے لیے برابر ہے اور ریلیجن فری بالکل ہونا چاہیے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دوبارہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایکٹ اس طرح ہو. تو میں سمجھتا ہوں سویڈش گورنمنٹ کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا اس حکومت میں کہ ان کا ساتھ ٹھیک ہے، نہیں دیا. ٹھیک. جی بہت خوب. چلیں ٹھیک ہے، میں وائنڈ اپ ریمارکس کے لیے آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اچھا خواجہ صاحب، جو آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائیں، بالکل یہ درست باتیں ہیں اور انڈرسٹوڈ باتیں ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور اس پہ آپ
मुतमिन भी हैं और अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत भी दी हुई है। लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह हम यहाँ से पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, चाहे वो एनजीओज़ के थ्रू या इंडिविजुअली या किसी भी हवाले से, और जिन लोगों तक ये पैसे पहुंचते हैं उनको अगर कई ऐसी तंजीमात मैं जानता हूं जो मंथली उन्होंने लगाई हुई है लोगों को पैसे भेजने की। अच्छा, क्या इस तरह ये बेहतर नहीं हो सकता कि अगर उन्हीं लोगों को जो डिजर्व करते हैं उनको ये पैसे किसी छोटे मोटे कारोबार की शक्ल में अगर दे दिए जाएं ताकि वो अपने सिलसिले को अपने तौर पर इंडिपेंडेंट चलाने की कोशिश करें, ना कि वो हर महीने उनकी नजर हो कि पाकिस्तान से ओवरसीज से पैसे आएंगे और उनसे हमारा गुजारा होगा। क्या ये अच्छा नहीं है कि उनको अगर कोई छोटा मोटा रोजगार बना के दे दिया जाए उन लोगों को जो हकदार हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंट अपने आप को अपने जिंदगी के सिलसिले को चला सके? इस हवाले से जरा आप क्या फरमाना चाहेंगे? जी शेख साहब, इससे बेहतर तजवीज तो कोई हो नहीं सकती, कोई है नहीं। और इस पर अल्लाह के फजल और करम से आपकी दुआओं को तफैल इस पर काम हो रहा है। हमारी एक बहुत बड़ी तंजीम है अखुवत, जिसने 10,000 से ये काम शुरू किया था लोगों को इंडिपेंडेंट करने के लिए। अब वो जो है ना कम से कम भी जो है ना अरबों के हिसाब से ऊपर चले गई है, और के हिसाब से लोगों को इंडिपेंडेंट है। और इसके हिसाब से जो साथ तलीम के प्रोजेक्ट चला रही है, स्कूलों को चला रही है। तो अल्लाह तबारक ताला आपका भला करे। आपने बड़ी अच्छी बात की। इस टूर में जो मैं पिछला टेनोर गुजार कर आया हूँ, इसमें मैंने 5 आदमियों को इंडिपेंडेंट कर दिया है, कर्ज हसना दिया है। कर्जे का मतलब यह है कि आपने इससे कोई काम करना है और इससे कमा हमें पैसे वापस करने हैं, और यही पैसे हमने किसी दूसरों को आगे देने हैं। अल्लाह के फजल और करम से और आपकी दुआओं के तफैल ये आपकी तजवीज जो है इस पर अमल हो रहा है, और अब हम आगे से इस पर और ज्यादा जो है अमल करते जाएंगे, अमल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास नौजवान साथी हैं, हम उमैर हैं न, वो अपना मालबो में रहते हैं, पहले यहाँ पर थे कोपनहेगन में, यहाँ पर भी वो काम करते हैं। तो वो इसको जो है ना चला रहे हैं, लगा रहे हैं। और किसी हद तक हेल्पिंग कम्युनिटी ने भी डेनमार्क में ये काम किया है, उन्होंने भी कुछ लोगों को अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश की है। ये जो है कि देना या ना देना या महीने के बाद पैसे देने, लोग भी उस पैसे का इंतजार करें, ये हमारी जो है ना ये आखिरी ऑप्शन है उनके लिए जो लागर हैं, बीमार हैं, जो कर नहीं सकते। जो कर सकते हैं उनके लिए आपकी तजवीज जो है ना फायक है, साहिब है, और सबसे बेहतरीन तरीका यही है। जैसे इस दफा हमने 5 लोगों को इंडिपेंडेंट किया है, अगली दफा इंशाल्लाह हम 10-15 को करेंगे इंडिपेंडेंट, ताकि अपनी रोजी रोटी का जो है ना दाना पानी वो खुद कमा सके। इसके अलावा शेख साहब, हम जो है तलीम पर बहुत ज्यादा दे रहे हैं। गवर्नमेंट के स्कूल उनमें जो है ना बच्चे जमीन पर बैठते हैं। हम जिस स्कूल को भी देख रहे, बच्चे जमीन पर बैठते हैं, ठंडे फर्श पर बैठते हैं, यहाँ गर्म जो है फर्श पर बैठते हैं। हम उनको उनकी अपनी सताहत के मुताबिक, उनकी के मुताबिक जो है कमरे बना देते हैं। इस दफा यहाँ की जो मशहूर और मारूफ फैमिली है चौधरी बूटा साहब, उनकी फैमिली ने एक कमरा बनवा कर दिया है। पिछली दफा मैं एक हॉल कमरा बनवा कर दिया था। इसी के साथ हम स्कूलों में, गवर्नमेंट के स्कूलों में, क्योंकि इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इन स्कूलों में हम जो है फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा रहे हैं। अब तक हम जो है ना 5-7 फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा चुके हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जब हम फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए तो उसके फिल्टर जो है ना 3 महीने बाद चेंज होते हैं, बदलना जरूरी होता है, वरना पानी फिर गंदा हो जाए। लेकिन आगे जो इतनी जो ना वो बेदारी नहीं है, वो लोग फिल्टर चेंज नहीं करते। मैं 3 महीने यहाँ रहता हूँ, 3 महीने पाकिस्तान रहता हूँ, 3 महीने यहाँ रहता हूँ, 3 महीने पाकिस्तान, तो मैं वहां जाकर सबसे पहले जो है ना फिल्टर चेंज कराता हूँ, स्कूलों की हालत जार देखता हूँ, तलीम के लिए, बच्चों के लिए जो मुझसे कुछ हो सकता है करता हूँ। अब जो है स्वात के इलाके से काफी बच्चे जो है वो पंजाब जो है ना, खासकर सियालकोट में आप मुंतकिल हुए हैं। अब उनके पाँव में सर्दियों में जो है ना हवाई चप्पल होती है, तो उनका हम बंदोबस्त कर
रहे हैं में मुनासिब जो है ना जो बूट होने चाहिए, इनके लिए जराबे होने चाहिए। तो अल्लाह के फजलो करम से यहाँ की जो खुशहाल हमारे दोस्त हैं वो जो है ना दिलो जान से हमारी मदद करते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने एक अपील की थी, खुदा जानता है मुझे 25 लाख रुपए आया और उसके बाद जो है ना 1 लाख के करीब ज्यादा पैसे आ गए जो मैंने उनको वापस भेज दिए। तो यहाँ की खुशहाल पाकिस्तानी आबादी अपनी मट्टी के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और ये जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, यहाँ के स्कैंडिनेविया में बसने वाली जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, खुदावंद करीम इन पर रहमतों का नजूल करे। इसलिए शामिल हैं कि हमारी सारी बातों को हाईलाइट करते हैं, ये बात पहुंचाते हैं। मेरे पास डॉक्टर अपना मुझे नाम भूल के डॉक्टर सबा है यहाँ, वो मेरे पास वहां पर तशरीफ लाई थी। वो रेडियो हम वतन पर प्रोग्राम देती है, ठीक है। तो उन्होंने सारा प्रोग्राम वहां पर देखा, उन्होंने यहाँ आकर रिपोर्ट दी, तो इसका बड़ा मुस्बत जो असर पड़ा है। आप लोग जो कि मीडिया में काम करते हैं, आप काबिल मुबारकबाद है। एक पैसे की जो है ना आपको तमन्ना नहीं होती, सब कुछ खुदा के नाम, अल्लाह के नाम पर और लोगों के लिए आप करते हैं। और ये जो है ना ये लाखों लोगों की दुआएं आप लेते हैं, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मैं वाइंड अप रिमार्क्स के लिए आपके पास दोबारा आता हूँ। कामरान साहब, आखिर में आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है वो तो अल्लाह करे बेहतर है, कोई इस तरह का वाक़यात नहीं हो रहे, अल्लाह ताला कंट्रोल में ही रखे इस तरह। क्या आप समझते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई इस तरह का कोई वाक़या होता है उसमें हमारा इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर क्या रोल होना चाहिए? और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो जो इक़दामात कर रही है उस पे आप किस हद तक मुतमिन हैं? और साथ ही एक मैसेज भी आप दे दें हमारे देखने और सुनने वालों के लिए आखिर में क्या कुछ फरमाना चाहेंगे? जी, बहुत जबरदस्त। मैं समझता हूँ क्वेश्चन है आपका और बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें 2-3 चीजें करनी चाहिए। एक तो पहले अपने अंदर सब जितने भी जो यूथ है, अब तो मतलब है जो भी यूथ लोग हैं उनको चाहिए कि एजुकेशन लें और इनके अंदर इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन का मतलब है ये इंटीग्रेशन के आप इसमें कोई पॉलिटिशियन में हमारे आए शामिल हो जाए, ताकि हमारी इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब मालूम में ये हुआ तो हमारा कोई एक बंदा जैसे डिफरेंट किस्म का हम अभी यहाँ पे पाकिस्तानी भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वोट मतलब है सही पार्टी को देना चाहिए, सियासत सही पार्टी को। हेलो, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सोशल डेमोक्रेट किया। जी, अगर मिसाल के तौर पे कोई और हुकूमत होती जैसे आपकी दानिश हुकूमत है, यहाँ भी स्वीडिश सोशल डेमोक्रेट को कह सकते हैं, वो अगर हुकूमत कर लेती है तो वहां पर उसकी चीजें, उसकी कॉन्सिक्वेंस, उसके नतीजे बिल्कुल डिफरेंट होंगे कंपेयर टू सोशल डेमोक्रेट। इस वक्त सोशल डेमोक्रेट है जिस वक्त हम अपना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं खुद माशाल्लाह बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मतलब सोशल डेमोक्रेट में हम लोगों को आपके जो चैनल से मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वोट डालें। अपना ये भी हमारा एक मुल्क है, इसलिए हमारे पास नेशनैलिटी है, हम यहाँ पर एजुकेशन देते हैं, टैक्स देते हैं, ये हमारा हमने मतलब ये हमारा वो इंटीग्रेशन है, टैक्स देना भी इंटीग्रेशन है। तो पहले आप इस चीज को मतलब इतना आपके इन्फ्लुएंस होना चाहिए ताकि ये दोबारा कभी भी किसी की जरूरत ना हो कि ये काम है। मैं अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि कुरान की हिफाजत मैं करूंगा, तो ये तो अल्लाह इसकी हिफाजत करने वाला है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। जी शेख साहब। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया कामरान अनवर साहब, बहुत अच्छी बातें आपने की और बहुत अच्छा लगा। हस्बे मामूल अल्लाह ताला आपको इसी तरह शादो-आबाद रखे और इसी तरह आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत भी और लोगों की मोहब्बत का जज़्बा भी इसी तरह बेदार रखे। हाजी साहब, आखिर में आप इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हमारे देखने और सुनने वालों को एफबीआई न्यूज़ के प्लेटफ़ॉर्म से पूरी दुनिया में तकरीबन 160 ममालिक में इसकी आवाज़ जा रही है, तो क्या इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर आप कहना चाहेंगे आखिर में?
देखिए जी, मैं हमेशा से प्यार मोहब्बत चाहतों का पैगंबर रहा हूँ। एक उस्ताद की हैसियत से भी मैंने इत्तेहाद पर हमेशा जोर दिया है। मैंने जितनी नज़में लिखी हाथ पर लिखी हैं, प्यार पर लिखी हैं। मौलाना रूमी साहब का कौल है कि दुनिया इंसान अल्लाह का खलीफा है। अगर तुमने दुनिया में अगर जन्नत में जाना चाहते इंसान की खिदमत करो, ये मेरा मतमा नजर है। मैं अपने नौजवानों से बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो और अल्लाह के करम और फजल से जो वो काम कर रहे हैं, तलीम के मैदान में जो वो मार के सर कर रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला उनको और हिम्मत दे। और मैं ये समझता हूँ तलीम, सेहत और इन जैसे जो है अदारे, इनमें काम करनी है। अल्लाह तबारक ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। आप हमारे मुआशरे के माथे कर हैं कि आप हमारी बातें जो हैं, जो हम करते हैं, जिनका किसी को पता नहीं होता है, आप उनको हाईलाइट करते हैं। जब आप इनको हाईलाइट करते हैं, इसका फायदा लामहला हमें पहुंचता है। और जब हमें फायदा पहुंचता है, तो फायदा आवाम को, लोगों को और अपने देश के वासियों को मुंतकिल कर देते हैं। तो मेरा यहाँ की जो लोग हैं, वो उनसे ये कहना है कि वो नेकी के काम अपने इलाके के मकीनों को सबसे ज्यादा फकीयत दे। जैसे मैंने पहले कहा था, अपनी धरती, अपना कूचा, अपने लोग, इन लोगों का आप फायज है और आपका इनकी मदद का कर्ज है। खुदावंद करीम आपको के आज की जो नशरियात है SBI के प्लेटफॉर्म पर, इनसाइट के प्लेटफॉर्म पर, मैं उसके लिए आप सबका, आपके अदारे का मशकूर। बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, आपका भी, और कामरान अनवर साहब आपका भी। स्वीडन से आप हमें ज्वाइन कर रहे थे, अच्छा लगा हस्बे मामूल, और बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई। और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम और ये बातें आपको अच्छी लगी और इससे आप महसूस भी हुए होंगे, और इससे हम सब की इस्लाह भी होगी। अल्लाह ताला आने वाले वक्त के लिए हम सबको इसी तरह यादोबाद भी रखे, एक्टिव भी रखे, और इसी तरह हम अपनी बात को लोगों के सामने और लोगों के लिए पेश करते रहे। एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मौज़ूआत के साथ, नए मेहमानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमेशा की तरह चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।